اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 5 محرم الحرام 1443 ہجری، 15 اگست 2021 عیسوی، 31 گتے ساون 2078 بکرمی، اتوار کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے مقتدیٰ حسن بن ڈاکٹر فضل اسلام اصلفی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد ایک خوبصورت سی نظم کلام عمران پرتاب گڑھی کی، آواز سلمہ انصار کی، بول ہے وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ
کوئی بھی تمہارا نہیں ہے۔ ابتدا رب سے قرآن سے یارو، جس کی قرآن سے ہو رہی ہو، ابتدا رب سے قرآن سے یارو، جس کی قرآن سے ہو رہی ہو، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ تم پڑھو پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر، اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، اب کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ پی سکو جتنا پینا ہو تم کو، جاہلیت سے بہتر یہی ہے۔ پی سکو جتنا پینا ہو تم کو، جاہلیت سے بہتر یہی ہے۔ یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے۔ یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے۔ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ کب تلک روتے روتے کہو گے، کب تلک روتے روتے کہو گے، دور حاضر ہمارا نہیں ہے۔ کب تلک روتے روتے کہو گے، دور حاضر تمہارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، نہ کوئی رہنما نہ حکومت، اب کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، اب کوئی بھی تمہارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد،
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآت ذا القربى حقه رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں حقوق العباد کی اہمیت کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق، یعنی ایک بندے پر اللہ کے دوسرے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا۔ وہ حقوق کون کون سے ہیں اور انہیں کس طرح ادا کرنا ہے؟ اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ رویہ بڑا عام ہے کہ کچھ لوگ حقوق اللہ کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن وہ معاملات میں کھوٹے ہیں، اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہیں اور امانت و دیانت سے عاری ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ حقوق اللہ کو تو اہمیت نہیں دیتے، یعنی نماز، روزے وغیرہ عبادات کا اہتمام نہیں کرتے، لیکن اخلاق و کردار کے اچھے معاملات کے کھرے اور امانت و دیانت جیسی خوبیوں سے بہرور ہوتے ہیں۔ یوں اسلام کا کامل نمونہ اور اسلامی تعلیمات کا کامل پیکر ہمارے معاشرے میں بہت کم افراد نظر آتے ہیں۔ باعتبار اکثریت یا بحیثیت مجموعی ایسے سچے مسلمان نہ ان لوگوں میں نظر آتے ہیں جو دین سے وابستہ ہیں، دینی اقدار و شعائر کے پابند ہے اور نماز، روزہ، حج و عمرہ وغیرہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ ان میں جو دین سے بیگانہ اور دینی اقدار و شعائر سے بے پرواہ ہیں۔ حالانکہ کامل مسلمان بننے اور اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں، اور اسی طرح بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کی جائے، ورنہ اندیشہ ہے کہ نماز، روزے کی پابندی کے باوجود رحمت و مغفرت الہی سے محرومی ہمارا مقدر بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور مال و متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیعطى ھذا من حسناته وھذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔
کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ دنیا میں وہ نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، روزے رکھتا رہا ہوگا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ یہ سب مظلومین بارگاہ الہی میں اس کے خلاف استغاثہ دائر کریں گے، چنانچہ اللہ کے حکم سے اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے ذمے ابھی دوسروں کے حقوق باقی ہوں گے، تو مظلومین کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یوں اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور اس کے پاس گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے، بلکہ دوسرے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا۔ پھر سوائے جہنم کا ایندھن بننے کے اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہ جائے گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب تحریم ظلم، حدیث نمبر 2581۔ اس حدیث رسول سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز، روزے اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کتنی ضروری ہے۔ ان میں کوتاہی سے ہماری عبادات بھی ضائع ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم بندوں کے حقوق بھی سمجھیں اور پھر انہیں صحیح طریقے سے ادا کریں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے رشتہ داروں کے حقوق آتے ہیں، اور رشتہ داروں میں سب سے مقدم انسان کے والدین ہیں۔ ماں باپ کے حقوق پر الگ الگ مستقل روشنی ڈالی جائے گی، اس لیے یہاں ہم صرف دوسرے رشتہ داروں کے حقوق پر ضروری گفتگو کریں گے۔ پہلا حق، رشتہ داروں کے حقوق۔ اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے، جس کا مطلب ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خبرگیری کرنا اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 90۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کے بعد رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا، حالانکہ عدل و احسان کے حکم میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کو دینے کا الگ حکم فرمایا۔ اس سے مقصود رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، اس لیے اس مسئلہ کا دوبارہ خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 9 مقامات پر رشتہ داروں کو ان کا حق دینے یا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اور مقامات پر بھی ضمناً اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بیشتر مقامات پر یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ امداد و تعاون کا معاملہ کرنا ان پر احسان نہیں ہے، بلکہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اصحاب حیثیت پر ان کے رشتہ داروں کے معاملے میں عائد کیا ہے۔ اگر وہ اسے ادا نہیں کریں گے تو عند اللہ ادائیگی حق میں کوتاہی کے مجرم سمجھے جائیں گے۔ بنابراً اہل ثروت و اہل خیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس حق کو اس طرح ادا کریں جیسے وہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے لیے روزے رکھتے یا حج و عمرہ کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ انہیں عبادات کا اہتمام کر کے وہ کسی پر احسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے انہیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق دی جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کی امداد کر کے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنا فرض اور حق ادا کیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ اکثر لوگ یہی کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا حق ادا کر کے ان پر احسان جتاتے اور ان کی عزت نفس اور وقار کو مجروح کرتے ہیں، اس طرح اپنی اس نیکی کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اور احسان جتلا کرو، تکلیف دہ باتیں کر کے اپنے صدقات ضائع مت کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رشتہ دار باوجود غریب اور ضرورت مند ہونے کے
اپنے کسی مالدار رشتہ دار سے مالی تعاون لینے سے بالعموم گریز کرتا ہے۔ یوں ہمارے رویے سے کتنے ہی ضرورت مند رشتہ دار ہیں کہ وہ ہمارے تعاون سے محروم رہتے ہیں۔ اس چیز نے اسلام کے اس خصوصی تعلیم کے ثمرات و فوائد اور برکات سے معاشرے کو اور خاندانوں کو محروم کر رکھا ہے۔ صلہ رحمی کے ثمرات و فوائد۔ اسلام کی یہ تعلیم کہ تم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، اسلام کی ایک نہایت ممتاز اور بہترین تعلیم ہے کہ اگر لوگ صحیح معنوں میں اس پر عمل کریں تو کسی ضرورت مند کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یا در بدر کاسے گدائی لیے پھرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ ہر خاندان میں چند افراد ضرور صاحب حیثیت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے حالات سے بھی بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ اگر ہر خاندان کے اصحاب حیثیت اپنے اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی خاموشی کے ساتھ آبرو مندانہ طریقے سے امداد کر دیا کریں، کوئی بے سہارا یتیم و بیوہ ہو تو اس کی کفالت کریں، کوئی مریض علاج کرانے سے قاصر ہو تو اس کے علاج و معالجہ کا انتظام کریں، جوان بچیاں گھر میں ہوں تو ان کی شادیوں میں تعاون کریں، کاروباری مشکلات میں مبتلا افراد کے لیے دستے تعاون دراز کریں، کوئی عرضی و سماوی آفات کی وجہ سے پریشان حال ہو جائے اس کو سرے نو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی سعی کریں۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو گداگری کی لعنت کا بھی خاتمہ ہو جائے اور سفید پوشوں کا بھرم بھی قائم رہے۔ اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے اور اسے صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے، اس کی بڑی فضیلت بتلائی اور اسے اعراض و گریز کرنے والوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اس کی ضروری تفصیل یہ ہے: نمبر 1، 2 گنا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ۔ کسی مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور یہی صدقہ کسی غریب رشتہ دار پر کیا جائے تو اس کی حیثیت 2 گنا ہو جاتی ہے، ایک صدقے کی اور دوسری صلہ رحمی کی۔ جامع ترمذی کتاب زکوٰۃ، باب ما جاء فی صدقۃ علی ذی القرابہ، حدیث نمبر 658۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: لو اعطیتها اخوا لک کان اعظم لاجرک، اگر تو یہ لونڈی اپنے ماموں کو دے دیتی تو تیرے لیے زیادہ اجر کا باعث ہوتا۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ، باب فضل النفقۃ والصدقۃ علی الاقربین، حدیث نمبر 999۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 عورتوں سے فرمایا جنہوں نے پوچھا تھا کہ وہ زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوندوں اور اپنے پاس زیر پرورش یتیم بچوں پر خرچ کر لیں تو جائز ہے۔ لہما اجران، اجر القرابۃ و اجر الصدقہ، ان کے لیے 2 گنا اجر ہے، رشتہ داری کے حقوق کی ادائیگی کا اجر اور صدقے کا اجر۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ، باب فضل النفقۃ والصدقۃ علی الاقربین، حدیث نمبر 1000۔ نمبر 2، رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافے کا باعث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ صحیح بخاری کتاب الادب، حدیث نمبر 5986۔ نمبر 3، جنت میں داخلے کا سبب۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، قال ما له وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ارب ما له تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ لوگوں نے کہا: اسے کیا ہوا ہے، اسے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوئی اہم حاجت ہے۔ پھر اس کے سوال کے جواب میں فرمایا: تو صرف ایک اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر یعنی قرابت داروں کا حق ادا کر۔
صحیح بخاری کتاب الزکات باب وضو بالزکات حدیث نمبر 1396۔ جنت میں جانے سے رکاوٹ کا باعث جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب اسم القاطع حدیث نمبر 5984۔ نمبر 5، دنیا ہی میں فوری سزا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرۃ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالی آخرت کی سزا کے ساتھ دنیا ہی میں ان کی فوری سزا بھی دے دیتا ہے۔ ان دو جرموں کے علاوہ اور کوئی جرم ایسا نہیں کہ جس کی سزا کا اللہ تعالیٰ اس طرح تمام کرتا ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2511۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4902۔ نمبر 6، صلہ رحمی عرش کے ساتھ معلق، دعا اور بد دعا کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ صلہ رحمی عرش کے ساتھ معلق کہتا ہے جو مجھے ملایا اللہ اس سے اپنے ساتھ ملایا، اور جو مجھے قطع کرے اللہ اسے قطع کرے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2555۔ نمبر سال بس سلوکی کے باوجود حسن سلوک کی تاکید اور اس کا صلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے صلہ رحمی کرتا تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں بردباری اور برداشت سے کام لیتا ہوں، میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اگر تو واقعی ایسا جیسا کہ تو بیان کر رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ جب تک تیرا طرز عمل ان کے ساتھ ایسا ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک مددگار تیرے شامل حال رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب صلۃ الرحم وتحریم قطیعتها حدیث نمبر 2558۔ نمبر 8، حقیقی صلہ رحمی کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها۔ بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5991۔ نمبر 9، صلہ رحمی کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ ان تمام احادیث سے صلہ رحمی کی اہمیت اور تاکید واضح ہے۔ اب اس نقطے پر غور کرنا اور اس کا جائزہ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید کیوں فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ رشتہ دار بدسلوکی کریں تب بھی بدسلوکی کے بجائے حسن سلوکی کا حکم ہے۔ قطع رحمی کے جواب میں قطع رحمی نہیں صلہ رحمی ہی کرنی ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دعا سے دینا ہے، اور کانٹے بکھیرنے والوں کو گلدستے پیش کرنے نہ کہ خاردار جھاڑیاں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کے اسباب زیادہ تر رشتہ داروں ہی کے درمیان پائے جاتے یا پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ رشتے ناتے بھی زیادہ تر رشتہ داروں ہی کے درمیان ہوتے ہیں۔ جائیدادوں میں اشتراک بھی رشتہ داروں ہی کے درمیان زیادہ ہوتا ہے، کاروبار میں حصہ دار بھی زیادہ تر قرابت مندی ہوتے ہیں، مل جل کر رہنا بھی زیادہ تر رشتہ داروں ہی کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ چاروں ہی چیزیں ایسی ہیں جو لڑائی جھگڑے اور تلخی و کشیدگی کا باعث بنتی ہیں۔ جن سے آپ کا میل جول ہو، نہ کاروبار اور جائیداد میں کوئی شرکت ہو اور نہ کسی قسم کا کوئی رشتہ ناتا، تو ظاہر بات ہے ان سے آپ کا جھگڑا ہوگا۔ نہ کسی بات پر تلخی و کشیدگی، تلخیاں اور کشیدگیاں تو ایک جگہ مل جل کر رہنے ہی کی صورت میں ہوگی، یا جائیداد کی وجہ سے ہوں گی، یا کاروبار میں شراکت ان کی بنیاد ہوگی، یا باہم رشتہ ناتے ان کا باعث ہوں گے۔ جب واقعہ یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہی اسباب کی وجہ سے تاکید فرمائی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جیسے بھی حالات پیش آئیں یا وہ جس طرح کا بھی معاملات تمہارے ساتھ کریں، تم نے ہر صورت میں رشتہ داری کو نہ صرف یہ کہ برقرار رکھنا ہے بلکہ
اس کے تقاضوں کو بھی خوش اسلوبی سے ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے صرف انہی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھا جو تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، صرف انہی کے ساتھ اس نے سلوک کیا جو تمہارے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں، اور انہی رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کیا جو تمہاری عزت و وقار کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے بلکہ عدلے کا بدلہ ہے۔ احسان کے بدلے میں احسان ہے اور صلہ رحمی کے جواب میں صلہ رحمی ہے، جبکہ اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک کیا جائے، اور رشتہ داری کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے، اور اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے کسی صورت بھی گریز نہ کیا جائے۔ نمبر 10، صلہ رحمی کی ایک بہترین مثال اور نمونہ۔ اس کا بہترین نمونہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تو ان میں چند مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ ان میں سے ایک مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ نہایت غریب تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے کفیل تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کی عظیم بیٹی صدیقہ کائنات کو بدنام کرنے کی مہم میں مصطح بن منافقین کے ہم نوا ہیں، تو انہیں سخت تکلیف پہنچی اور انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ وہ مصطح کی کفالت نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ غصہ فطری تھا اور ان کی قسم بھی اس کا ایک منطقی نتیجہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے کو پسند نہیں فرمایا اور قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ تم میں سے جو اصحاب حیثیت اور کشادگی والے ہیں وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی بابت یہ قسم نہ کھائیں کہ ان کو کچھ نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے؟ سورہ نور آیت نمبر 22۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو بے اختیار پکار اٹھے، بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں یقیناً پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے مصطح رضی اللہ عنہ کی کفارت اسی طرح شروع کر دی جیسے پہلے کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4750۔ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے ضمن میں یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہونا چاہیے، اور ہم سب کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا۔ کیا ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے، اور ہم اللہ سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں بھی عفو درگزر اور احسان ہی کی روش اپنانی چاہیے، نہ کہ اس کے برعکس سختی اور عدم احسان کی۔ دوسرا حق، ہمسایوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، قرابت داروں، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہمسائے پہلو کے ساتھی اور مسافر سے احسان کا معاملہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اس آیت میں ہمسایوں کی 3 قسموں کا بیان ہے: رشتہ دار ہمسایہ، اجنبی ہمسایہ، عارضی ہمسایہ۔ رشتہ دار ہمسایہ تو وہ ہے جس کے ساتھ نسبی اور خاندانی قرابت ہے، اس کے ساتھ گویا 2 گنا تعلق ہوا، جس کو ہر موقع پر ملحوظ رکھنا ہے، اس کے ساتھ حق کے قرابت بھی ادا کرنا ہے اور ہمسائیگی کا حق بھی۔ اجنبی ہمسائے کا مطلب ہے کہ وہ صرف ہمسایہ ہے، اس کے حسب نسب سے آپ آگاہ نہیں، آپ اس کے لیے بیگانہ اور اجنبی ہیں، اور وہ آپ کے لیے اجنبی اور بیگانہ ہے لیکن وہ آپ کا ہمسایہ ہے، اس لیے اجنبیت اور بیگانگی کے باوجود اس کے ساتھ ہمسائیگی کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔
عارضی ہمسائے کا مطلب ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ بس میں، ریل میں یا ہوائی جہاز وغیرہ میں ہم سفر ہے، وہ آپ کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا ہے، آپ اپنے حسن اخلاق و کردار سے اسے متاثر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی بد مزاجی، بد اخلاقی اور بد زبانی سے متنفر بھی۔ اس کا حق ہمسائیگی آپ صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو یقیناً آپ اسے اپنا گرویدہ بنا لیں گے۔ ان تینوں قسم کے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ پڑوسی صرف وہی نہیں ہوتا جس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ یا سامنے ہو، بلکہ ارد گرد کے رہنے والے سب پڑوسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ۔ جسے پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اسے پسند کرے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو سچی کرے، اور جب اسے امانت پکڑائی جائے تو اسے ادا کرے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ شعب الایمان للبیہقی، حدیث نمبر 1533۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب الادب، حدیث نمبر 6016۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے وہی کچھ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث نمبر 45۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ وہ شخص ایماندار نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 149۔ کوئی پڑوسی آپ سے برا سلوک کرے تو صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے۔ پڑوسیوں کے ہاں تحفے تحائف بھیجتے رہنا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ۔ اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنے دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر ہی کا کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2566۔ قریب ترین ہمسائے کا زیادہ حق ہے، لہذا چیز پہلے اس کے ہاں بھیجی جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجاری۔ پڑوسیوں میں سے بہترین پڑوسی اللہ کے ہاں وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ جامع ترمذی کتاب البر والصلہ، باب ما جاء فی حق الجوار، حدیث نمبر 1944۔ پڑوسیوں کے حقوق اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکہ جس قدر اسلام نے کی ہے، کوئی اور مذہب ان کے ساتھ اس نے سلوک پر اتنا زور نہیں دیتا۔ اس کا بخوبی اندازہ آپ صحیح بخاری کی اس روایت سے لگا سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبرین یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل تاکید و تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا وہ اسے یقیناً وارث قرار دے دیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الادب، باب الوصاۃ بالجار، حدیث نمبر 6014 اور حدیث نمبر 6015۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خطاب کر کے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک۔ اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھا کرو۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، باب الوصیۃ بالجار والاحسان الیہ، حدیث نمبر 2625۔ ان احادیث سے جہاں پڑوسیوں کے ساتھ اس نے
سلوک کی تاکید سمجھ میں آتی ہے، وہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے آداب و حدود بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ان کے ساتھ اپنوں کا سا معاملہ کیا جائے، نہ کہ بیگانوں کا سا، ہمسایوں کا دوست بن کر رہا جائے، نہ کہ دشمن، ان کا ہمدرد اور خیرخواہ ہونا چاہیے، نہ کہ ان کا بدخواہ اور سنگ دل۔ اس کے علاوہ یہ حسن سلوک کمال ایمان کے لیے بھی ضروری ہے اور آخرت میں سرخروئی کے لیے ایک ناگزیر بھی۔ ایک مومن اس طرح ہی اللہ کے ہاں بہتر درجہ صلہ حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرا حق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، وہ جب تک جوان نہ ہو جائے یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا۔ اسلامی معاشرہ کسی کو تنہا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام نے یتیموں کے حقوق کی تقسیم اس طرح کی ہے: نمبر 1 حسن سلوک، نمبر 2 مالی امداد، نمبر 3 معاشی تحفظ۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، رشتہ داروں، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سورہ نساء نمبر 36۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انسان کا قریب ترین تعلق ماں باپ سے ہوتا ہے۔ یتیموں سے حسن و سلوک کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کا ذکر والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کر اور سائل کو نہ جھڑک۔ سورہ زحاں نمبر 9-10۔ اس حکم میں یتیم پر سختی کرنے اور جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا وقال باصبعہ السباب والوسطی، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں اور دو انگلیوں شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرح قریب ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6005۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ یتیم کے ساتھ ماں زبانی ہمدردی کافی نہیں، یتیم کو مالی، اخلاقی امداد اور معاشی تحفظ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 220۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مالداروں کے مال میں سے جو صدقہ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے یہ ان کا احسان نہیں، بلکہ یہ تو حاجت مندوں کا ان پر حق ہے جس کی ادائیگی ان کی اخلاقی، مذہبی اور انسانی ذمہ داری ہے۔ صرف فرض صدقات ہی پر حاجت مندوں کا حق نہیں بلکہ نفلی صدقات میں بھی یہی صورتحال ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرض صدقات میں حصہ مخصوص ہے، نفلی صدقات میں نہیں۔ صدقات و خیرات نہ دینے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی سخت وعیدائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ماعون میں فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو آخرت کی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ سورہ ماعون آیت نمبر 1-3۔ یتیم اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ مسلمان تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جیسا کہ نیک لوگوں کے اوصاف کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ سورہ دہر آیت نمبر 8 اور 9۔ اب ہم معاشی تحفظ کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم صاحب جائیداد ہے تو اس کے ولی پر یہ فرض ہے کہ اس کی جائیداد کی دیکھ بھال بحسن و خوبی اس کے بالغ ہونے تک کرے اور یہ کام بلا معاوضہ کرے۔ البتہ ولی اگر خود غریب ہے تو ضرورت کے مطابق معاوضہ لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ یتیم کے مال اور جائیداد سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ چوتھا حق، ملازمین کے حقوق۔
معاشرے کے دیگر افراد کی طرح ملازم، خادم یا مزدور کے بھی اس شخص پر حقوق ہیں جس کے تحت وہ کام کر رہا ہے۔ یہ حقوق 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 خوشگفتاری، نمبر 2 حسن سلوک، نمبر 3 کام میں معاونت، نمبر 4 تحفظ ملازمت۔ خوشگفتاری کا مطلب یہ ہے کہ خادم کو اس کے اصلی نام سے پکارا جائے، اگر پیار سے کسی اور نام سے پکارنا چاہے تو وہ نام بھی اچھا ہو، نام بگاڑ کر نہ لے۔ انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمسن خادم تھے، آپ نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے بیٹے جیسے شفقت آمیز نام سے پکارتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4964۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ کو پیار سے انیس بھی کہتے تھے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4773۔ دوسرا ہے کہ خادم کا مذاق اڑانا نہیں چاہیے، نہ اس کی عیب جوئی کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی تباہی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ سورہ حمزہ آیت نمبر 1۔ خوش اخلاقی کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کو چاہیے کہ اپنے خادم اور اولاد کو ایک سطح پر رکھے، کیونکہ دونوں اسی کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُهُمْ فَعَائِنُوهُمْ۔ تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ نے اس کے بھائی کو دیا ہو تو اسے چاہیے کہ جو کچھ خود کھائے وہی اسے کھلائے، جو خود پہنے اسے پہنائے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ان پر ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 30۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسوا معه فليناوله اکلتن او اکلتین او لقمتن او لقمتین فإنه ولیحرہ وعلاجہ، کہ جب تم میں سے کسی شخص کا خادم اس کا کھانا لائے تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بیٹھا سکتا تو کم از کم 1 یا 2 لقمہ اس کھانے میں سے اسے کھلا دے، کیونکہ اس نے پکاتے وقت اس کی گرمی اور تیاری کی مشقت برداشت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5460۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے کاموں میں ان کی مدد فرمایا کرتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ خادم اور نوکر کا بھی یہ حق ہے کہ اسے تحفظ ملازمت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کسی ایک خادم کو بھی خدمت سے الگ نہیں فرمایا، آپ خادموں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ دوسری طرف خادموں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض کو محنت سے انجام دے، خیانت نہ کرے۔ جان، مال اور آبرو کی حفاظت آقا اور خادم دونوں کا مشترکہ حق ہے۔ تو آج کے درس میں حقوق العباد کی اہمیت سے کچھ باتیں آئیں، اور باتیں رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔